بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے اسم ضمیر کے تیسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسم ضمیر کے بارے میں ہم پڑھتے آئے۔ اسم ضمیر کیا ہے؟ اٹ از یوزڈ ان پلیس آف ناؤن، جسے ہم انگلش زبان میں پروناؤن کہتے ہیں، اردو اور عربی زبان میں ان پروناؤن کو ہم ضمیر کا لفظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے ہمارے پاس 14 صیغے ہیں جو کہ گردان کی شکل میں موجود ہیں۔ اب یہ گردان کیا ہے اور یہ صیغے کیا ہیں، ہم ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ گردان میں ہمارے پاس غائب یعنی کہ تھرڈ پرسن، حاضر سیکنڈ پرسن، متکلم فرسٹ پرسن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ متکلم کے 2 صیغے آئی اور وہی، جسے ہم می اس، یہ دونوں سیم چیزیں ہیں، انگلش زبان کو جاننے والے یہ جانتے ہیں۔ ہم یہ 2 استعمال کرتے ہیں فرسٹ پرسن میں۔ سیکنڈ پرسن میں ہم یو اور یورز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یو پروناؤن کی ایک قسم ہے اور یورز ایک علیحدہ قسم ہے۔ یو کو ہم ضمیر منفصل، تم لڑکے ہو، یو آر اے بوائے، تمہارا پین، یور پین، ہم اس کے بغیر بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ضمیر منفصل میں یور کا، ضمیر متصل میں یور کا استعمال کرتے ہیں، اور ضمیر منفصل جو الگ لکھی جاتی ہے جسے ہم انتا کہتے ہیں، انتا ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ انتا کا جو معنی ہے وہ یو ہے۔ ضمیر منفصل میں ہم یو استعمال کرتے ہیں اور متصل میں ہم یور استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں اور عربی زبان میں ہم اس کو حاضر کہتے ہیں، حاضر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح غائب کے لیے بھی ہم 6 لفظ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں۔ انگلش میں ہمارے پاس ہی شی وغیرہ ہمارے پاس ہیں۔ ہی پرسنل پروناؤن ہے، پوزیسو پروناؤن ہز، شی، یہ پروناؤنس کی ٹائپ ہیں، یہ علیحدہ فیملیز نہیں ہیں۔ جس طرح ہم آج پروناؤنس کی ٹائپ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح انگلش میں بھی پروناؤنس کی ٹائپ موجود ہیں۔ ہم پروناؤن کی یہ والی ٹائپ ہز اور ہر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ ضمیر منفصل ہے، ہی بھی اور شی بھی، اور اس کو ہوا بولتے ہیں، اس کو ہیا بولتے ہیں ضمیر منفصل میں۔ ہز کو ہم ہو بولتے ہیں اور ہر کو ہم ہا کہتے ہیں۔ جس کو سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے۔ یہ 6 صیغے حاضر کے یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے 6 صیغے اور متکلم سیکنڈ پرسن آئی ہوئی کے 2 صیغے، یہ مل کر ٹوٹل ہمارے پاس 14 صیغے بنتے ہیں جن سے ایک گردان بنتی ہے۔ اس میں تمام وہ الفاظ، وہ حروف اکٹھے کر دیے جاتے ہیں جو کہ کسی بھی حرف کے ساتھ لگ کر اس کا معنی تبدیل کرتے ہیں۔ اب ہم اسم ضمیر کی اقسام دیکھتے ہیں۔ اسم ضمیر کی 2 اقسام ہم عربی زبان میں سیکھ رہے ہیں۔ ضمیر منفصل، جس کی 14 صیغے ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ضمیر متصل کا مطالعہ کریں گے۔ ضمیر متصل کے غائب کے 6 صیغوں کو بھی ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں، جس میں ہو، ہما، ہم، یہ تینوں مذکر کے تھے، اور اسی طرح ہا، ہما، ہننا، یہ 3 مؤنث کے تھے۔ اس کو آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی مثالوں کے ساتھ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم ضمیر مخاطب کا مطالعہ کریں گے اور اس کے تمام الفاظ سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری سمجھ اور فہم میں اضافہ فرمائے۔ ضمیر مخاطب، جس کو ہم انگلش زبان میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں،
ضمیر مخاطب کو ہم انگلش زبان میں سیکنڈ پرسن یعنی، اور اس کے لیے ہم لفظ کو استعمال کرتے ہیں یو کو. یو کو ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں. جی اب پہلا لفظ جو اس کا ہے وہ کا سے کو مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے تم یا تمہارا، بلکہ یہاں ہم اس سے جو معنی مراد لیتے ہیں وہ ہے تمہارا. تم کو ہم ضمیر متصل میں دیکھتے ہیں تمہارا، اور اس سے مراد لڑکا ہوتا ہے. قلم، اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے کا، تو اس کا معنی بن جاتا ہے تمہارا قلم. تمہارا سے مراد لڑکا ہے. کا کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو وہ مذکر کے لیے مراد لی جاتی ہے. تمہارا یعنی کہ تمہارا سے مراد یہاں لڑکا ہے، اور قلم کا سے مراد ہے تمہارا قلم. اسی طرح کما کو جب ہم لفظ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، قلم لکھ کے آگے قلم کما، یعنی کہ تم دو لڑکوں کا قلم. اب یہ دو لڑکوں کا معنی ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ کما نے ہمیں بتایا. یہ کما جو کہ ضمیر متصل کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ کما نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم دو لڑکوں کا، تمہارے دونوں کا پین. تم سب کا. جیسے قلم کے بعد ہم اس کو کم کا اس کے ساتھ ہی اضافہ کریں گے. یہ اب جڑی ہوئی ضمیر ہے جس کا مطلب ہے تم سب کا پین یا تمہارے قلم. بہترین ترجمہ اس کا تمہارے قلم، تمہارے سب لڑکوں کے قلم. یہاں تمہارا جمع آ گیا، یہاں تمہارے اس سے مراد جمع ہے. جیسے قلوبکم کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. قلوبکم، یہ قلوب ہے اور اس کے ساتھ یہ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، تمہارے دل. اس کے بعد یہ جو 3 صیغے تھے ہمارے پاس، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مذکر حاضر سے مراد سیکنڈ پرسن. جی کی، کما اور کننا. کی مثال دیکھیں گے. کی مثال میں بن گئے کی. اب ہم کی کو دیکھیں گے. کی، کما اور کننا، یہ تینوں مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث حاضر کے لیے. اب جیسے اس سے بھی مراد تمہارا ہے، تمہارا، لیکن تمہارا میں ہم جس سے خطاب کر رہے ہیں وہ لڑکی ہے. جیسے قلم، یہ قلم لکھا ہم نے اور اس کے ساتھ کی، قلم کی، تمہارا پین. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری مخاطب جو ہے وہ لڑکی ہے. تمہارا قلم یا تمہارا پین، دونوں معنی ٹھیک ہے. اسی طرح قلم کما، اس میں بھی ترجمہ وہی ہوگا، تم دونوں کا یا تمہاری لڑکیوں کا پین، لیکن صرف مخاطب ہمارا چینج ہے. قلم کننا، یہ نیا لفظ ہے. قلم اسی طرح لکھیں گے اور کننا. اس سے ملتے جلتے الفاظ بہت سارے قرآن مجید میں ہیں، جس کو آج کی ویڈیو میں یہ کوشش کریں گے کہ ان کو مثالوں کے ساتھ ہم سمجھ پائیں. قلم کننا. اب اس میں قلم جو ہے ہمارے پاس وہ لفظ ہے، حرف اسم ہے، اور کننا جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، یعنی کہ تمہارے قلم. اب وہاں مراد ہماری لڑکیاں ہیں. ہمیں جملے کی سینس بتاتی ہے کہ مذکر کی سے مخاطب ہیں یا مؤنث سے مخاطب ہیں. اوپر کم تھا مذکر کے لیے، اب اس سے بھی معنی تمہارے قلم تھا، لیکن تمہارے قلم میں ہم مراد مذکر سے ہیں، یہاں ہم مراد مؤنث سے ہیں، تمہارے قلم. اب اگلا ہم دیکھتے ہیں متکلم میں. متکلم کہتے ہیں فرسٹ پرسن کو، اور فرسٹ پرسن کے لیے ہم پرسنل پروناؤن میں آئی وی یوز کرتے ہیں.
پھر ہم اس کے لیے می، مائے، اس کے ورڈ یوز کرتے ہیں جس کو ہم ضمیر متصل بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ وہ الفاظ ہیں یی اور نا، اس کا مطلب ہے میرا اور اس کا مطلب ہے ہمارا۔ جب یہ کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے جیسے کتابی، اب یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل، کتاب کے ساتھ چھوٹی یہ جو لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے میری کتاب۔ عبدی، عبد بندہ، چھوٹی یہ میرا، اس کا مطلب ہے میرا بندہ۔ یہ ہمیں معنی کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب نا، ہمارا، اب انہی الفاظ کو ہم چینج کریں، اس ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے۔ کتابنا، کتاب، اور یہ نا ضمیر متصل جو کہ ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری کتاب۔ عبدنا، عبد، نا، ہمارا بندہ، ہمارا بندہ۔ یہ آج ہمارا لیکچر ختم ہو گیا۔ ضمیر متصل کو ہم نے اس لیکچر میں سیکھا جس کے 6 صیغے غائب کے تھے، جس میں ہو، ہا، ہم، ہا، ہما اور ہنا، یہ غائب کے 6 صیغے تھے جو آج ہم نے کیے۔ یہ ہم غائب کے 6 صیغے ہم پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے تھے۔ کا، کما، کم، کی، کما، کنا، یہ حاضر کے 6 صیغے تھے جن کو ہم پچھلی ویڈیو میں، آج کی ویڈیو میں جن کو ہم نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنی زبان کو سمجھنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور متکلم جسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اس کے 2 صیغے تھے، یا اور نا۔ اب میں اس کو ایک دفعہ پڑھ رہی ہوں، اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے اور معنی بھی آنے چاہیے۔ ہو، ہا، ہما، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنا، کا، کما، کم، کی، کما، کنا، نا۔ یہ ہمارے ضمیر متصل کا لیکچر مکمل ہو گیا۔ اس کے ہم نے 14 صیغے یاد کیے۔ ہو کا مطلب اس کا، ان دونوں کا، ان سب کا۔ ہا، اس لڑکی کا جسے ہم ہر کے طور پر انگلش زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ہما، ان دونوں کا، ہنا، ان سب کا۔ کی، تمہارا، کما، تم دونوں کا، کم، تمہارے، یعنی کہ تم لڑکے مراد ہیں۔ کی، تمہارا، کما، تم دونوں کا، کنا، تمہارے، یہ میرا، اور نا، ہم سب کا۔ یہ ہمارا ضمیر متصل کا لیکچر مکمل ہو گیا۔ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس سے ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو۔ اب ہم اس کی قرآنی مثالیں دیکھیں گے۔ ضمیر متصل کی سورہ ملک میں سے کچھ قرآنی مثالوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسا کہ ربہم۔ ربہم میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، رب اور ہم۔ ہم جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، اس کا مطلب ان سب کا رب۔ اگلا لفظ لکم۔ لکم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب لام اور کاف۔ لام کا مطلب ہے لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے۔ رزق کا ہو، رزق کا مطلب رزق، ہو اس کا۔ ہو جو ہے وہ ضمیر متصل ہے ہمارے پاس، جو کہ لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا رزق۔ اگلا لفظ قبلہم۔
اب یہ الفاظ وہ ہیں جو کہ بہت معروف ہیں قرآن پاک میں. اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کو سمجھ لیں یا ان کے معنی یاد کر لیں تو انشاءاللہ قرآن کے معنی سمجھنے میں ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی. اب قبل ہم، قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، سب کا میننگ اگر ہم نہ بھی استعمال کریں تو وہ اس ہم کی وجہ سے آیا ہے کہ ہم جمع کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم نے سب استعمال کیا، ان سب سے پہلے. اگلا لفظ ہم دیکھتے ہیں اس میں وجہ. وجہ کہتے ہیں عربی زبان میں چہرے کو، ہو اس کا، یعنی کہ اس کا چہرہ. اب ہو کی جو ضمیر ہے وہ غائب کی ضمیر ہے اور اس کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے. اگلا لفظ سورہ ملک میں سے ہی بیادی ہی. بیاد کا مطلب ہے ہاتھ. ہی ضمیر متصل کا پہلا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اس کا، اس کے ہاتھ. اگلا پھر قول، باتیں. کم تمہاری، تمہاری باتیں. لکم کو ہم دیکھ چکے ہیں. اور اسی طرح مائی، ما کا مطلب ہے ساتھ، ای میرے، میرے ساتھ. مائی ضمیر متصل ہے اور متکلم کا لفظ ہے. آخری دو الفاظ جو کہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا اور نا، ان میں سے پہلا لفظ ہے. اسی طرح بازونا، بعض کا مطلب بعض ہے نا، ہم میں سے بعض. ماؤکم پانی، کم تمہارے پانی. ناصبہ ماؤکم غورن. یہ الفاظ ہمارے پاس قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. مائی، بازونا، بازی، ما کا، ما آہو. اب آپ کے کرنے والا یہ کام ہے کہ ہم نے ما کے ساتھ ضمیر متصل کے سارے الفاظ لکھنے ہیں اور ان کا معنی بھی ساتھ بنانے کی کوشش کرنی ہے. ما کے ساتھ ضمیر متصل کے 14 الفاظ استعمال کیے جائیں گے اور ان میں ماہو، ماہما اور اس کے میننگز بھی آپ ساتھ مینشن کریں گے اور پھر مجھے آپ کام سینڈ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین.